شیخ صاحب کہتے ہیں دیکھو اب تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، اور حضرت طارق بن زیاد کا قصہ سناتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ کی رسی کو تھامنے والی امت کو شکست نہیں ہوتی بیٹی، ہم جب تک اپنے بھائیوں سے دستبردار نہیں ہوں گے اور متحد رہیں گے، کافروں کے سامنے اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں گے۔ اور بالا خاتون اور شیخ صاحب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں عثمان صاحب اور ان کے سپاہی ابھی بھی کھودنے میں لگے ہوتے ہیں اور مٹی باہر نکال رہے ہوتے ہیں، اور مرمراجہ قلعے میں ایک جگہ اسمہان نے ایک برتن لٹکایا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اس پانی میں ہلچل ہوتی ہے، یہ اسمہان دیکھتی ہے، اور اولوف پیچھے سے آتا ہے تو کہتے ہیں آؤ اولوف دیکھو تمہیں کس لیے بلایا ہے، آؤ عثمان سردار آؤ ذرا۔ ادھر عثمان صاحب کی جگہ بوران آ کر سرنگ کھودنے لگتا ہے، اور ادھر اولوف پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو سلطانہ کہتے چوہا جال کی طرف بڑھ رہا ہے، اس چوہے کا سر ایسے کچلوں گی کہ سب چوہوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ ادھر بوران اور عثمان صاحب سرنگ کھود رہے ہوتے ہیں، اور سرنگ کھل جاتی ہے، اور عثمان صاحب کہتے وہ آگ مجھے تو دیکھتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں شامل کی بتائی گئی جگہ کی طرف جانا چاہیے، اور اس سرنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور عثمان صاحب بوران کو ہتھیار دیتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ادھر اولوف کہتا ہے یعنی عثمان یہاں آ رہا ہے، یہ انتقام مجھے فراہم کرنے کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اور فریق کہتے عثمان کو اپنے سامنے اولوف کو دیکھنے کی امید نہیں ہوگی، تو سلطان کہتے اولوف نے اپنے ہاتھوں سے قلعے حوالے کیے، اب اس غلطی کی تلافی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے تمہارا انتقام ہے۔ تو اولوف کہتا اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اس سے سب کا حساب لیں گے۔ تو سلطانہ کہتے اپنی مہارت دکھاؤ، عثمان یہاں آنے پر افسوس کرے گا۔ یہ سن کر اولوف اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سلطانہ کہتے فریق تم کہیں اور جاؤ گی۔ ادھر سرنگ سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پہنچ کر عثمان صاحب کہتے ہیں جگہ بند ہے، تو شامل کہتے جناب راہداری دیوار کے پیچھے ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور دیوار کو توڑنے لگتے ہیں، اور دیوار کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں شامل جیسے تم نے کہا تھا آگے راہداری ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں، چلتے رہو چلتے رہو۔ یہ کہہ کر دیوار کو اور توڑتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اور عثمان صاحب کہتے سپاہیوں بغیر شور مچائے شیخ صاحب اور بالا کو لے جائیں گے، دروازے کھولنے کے بعد اس غداری میں جو بھی ملوث ہوگا اس کا سر کاٹ دیں گے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، اور مرمراجہ قلعے میں اوکتم صاحب کہتے عثمان صاحب آ رہے ہیں، کہا تھا وہ پیچھے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو بینگ خاتون کہتے وہ آ رہا ہے مگر جال میں پھنسنے، اسمہان سلطانہ ناگن ہے اوکتم صاحب، عثمان اس بار بچ نہیں پائے گا۔ تو اوکتم صاحب کہتے خاتون تمہیں سردار عثمان کا کہہ رہا ہوں، شیخ صاحب کا کہہ رہا ہوں، بالا خاتون کا کہہ رہا ہوں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو بینگ خاتون کہتے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب صرف اپنے سروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم والدہ سلطان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، وہ عثمان جیسی نہیں ہے، والدہ سلطان ایک شیطان ہے اوکتم۔ تو اوکتم صاحب کہتے یہ قلعہ سب کے لیے قبر ثابت ہوگا، ظلم کر رہی ہے وہ، اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو بینگ خاتون انہیں روکتی ہے اور کہتے اگر اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے تو بیٹی کا ہی سوچ لے، اب کوئی بھی غلطی ہوئی تو اس کی قیمت آلچی چیک کی جان سے ادا کرنی پڑے گی، جو کچھ ہو رہا ہے میں بھی اس سے پریشان ہوں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اوکتم صاحب کہتے خاتون ہٹ جاؤ، اور جانے لگتے تو بینگ خاتون کہتے اوکتم صاحب آپ کی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، میری بات نہیں سن رہے کیا؟ اور قلعے میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کا سامنا سلجوقی سپاہیوں سے ہوتا ہے، ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور لڑائی کے اختتام کے بعد عثمان صاحب کہتے جارکتا یہاں سنبھالو، بوران یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور آنے والے سلجوقی سپاہیوں کو جارکتا اور سپاہی روکتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بوران اور تورہان کے سامنے بھی سلجوقی سپاہی آ جاتے ہیں تو ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو بالا خاتون سامنے آتی ہیں جن کے منہ پر کپڑا باندھا ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے کپڑا ہٹاتی ہیں۔ آنے والے سلجوقی سپاہیوں کو بوران اور تورہان روکتے ہیں، اور جیسے ہی عثمان صاحب بالا خاتون کے پاس جاتے ہیں وہاں سلطانہ موجود ہوتی ہے اور کہتے خوش آمدید عثمان، اور پیچھے اولوف نے شیخ صاحب کے گلے پر خنجر رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم صرف اپنی موت کا انتظار کرو، اور اس کے پاس آ کر کہتے تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطانہ کہتے عثمان سوچ رہے تھے تمہارا حساب نہیں ہوگا، اور خنجر بالا خاتون کے گلے پر رکھ لیتی ہے۔ عثمان صاحب وہاں کر کہتے خبردار، تو سلطانہ کہتے مسعود کو لے آؤ، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہاتھ دور رکھو، اسمہان تمہیں مار ڈالوں گا، بالا کو چھو کر دکھاؤ، ذرا بھی نقصان پہنچا کر دکھاؤ، اور سلاخیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں
تو سلطانہ کہتی تمہیں آخری وارننگ ہے، اگر مسعود کو نہ لائے تو اس کی گردن کاٹ دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں عثمان صاحب، اور آپ اپنے خواب کو حقیقت بنائیں، جائیں۔ تو عثمان صاحب کہتے میں کہیں نہیں جا رہا۔ بوران اور طورحان انہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عثمان صاحب نہ جانے کا کہتے ہیں، اور شیخ صاحب کہتے ہیں عثمان پوری دنیا کے مستقبل کے لیے جانا ہوگا۔ عثمان صاحب منع کرتے ہیں، تو شیخ صاحب کہتے عثمان تمہیں جانا ہوگا، اور پھر عثمان صاحب بوران اور طورحان وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ایک کمرے میں بائندر کا سپاہی خفیہ سرنگ کی تلاش کرتا ہے۔ تو بائندر کہتے ہیں متجسس عورتوں کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ عثمان صاحب دروازے پر پہنچنے والے ہیں، ہماری جان کو آدھا خطرہ والدہ سلطان سے اور باقی آدھا عثمان سے ہے، اور تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو، ہوشیار رہو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ تو اس کا سپاہی کہتا ہے پوری طرح ہوشیار ہوں الحمدللہ، بس یہ دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے کوئی سرنگ تو نہیں نکل رہی، کافروں نے معلوم نہیں سرنگیں کہاں کہاں بنائی ہوں۔ یہ سن کر بائندر کہتا ہے چڑیا کے دماغ والے، چلو مانو سرنگ ہے تو کیا وہ ہمارے کمرے میں ہوگی؟ ایک طرف والدہ سلطان، دوسری طرف عثمان، اور ایک طرف تم۔ چاودار کے بائندر، کیا یہ ممکن ہے تم پر سے مصیبتیں ختم ہو جائیں؟ چلو اب یہاں نہیں رکوں گا، یہ کہہ کر جانے لگتا ہے تو وہاں فریق آ جاتی ہے اور کہتے کہاں جا رہے ہیں بائندر صاحب؟ تو بائندر کہتے تمہیں اس سے کیا چاہتی ہو؟ تو فریق کہتے بائندر میں پوچھ رہی ہوں تم اپنے خزانے کے وفادار ہو یا والدہ سلطانہ کے؟ تو بائندر کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو، ہٹو۔ تب فریق اس کے گلے پر خنجر رکھ لیتی ہے، بائندر کا سپاہی تلوار نکالنے لگتا ہے۔ تو فریق کہتے خبردار، اولوف سے چرایا گیا وہ معاہدے کے ذریعے لیا گیا سونا خزانہ، تمہارے خیال میں والدہ سلطان کو اس دولت کا علم نہیں؟ سونے کے لیے ہر کسی کو بیچ سکتے ہو۔ تو بائندر کہتے میرا خزانہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، والدہ سلطانہ کی جگہ الگ ہے اور خزانے کی جگہ الگ ہے۔ تو فریق کہتے نہیں، الگ تھلگ نہیں، والدہ سلطان کہہ رہی ہیں کسی ایک چیز کا انتخاب کرو، دوسری صورت میں وہ ہمیشہ تمہاری وفاداری پر شک کریں گی۔ تم تو جانتے ہی ہو والدہ سلطان شک پسند نہیں کرتی، اور انہیں شک میں ڈالنے والے کا سر کٹنا ناگزیر ہوتا ہے۔ بائندر کہتا ہے کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ تو فریق کہتے میں نہیں، والدہ سلطان چاہتی ہیں، اپنی وفاداری ثابت کرو۔ تو بائندر کہتا ہے اچھا کیا میں عثمان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، اسے جال میں نہیں پھنسایا؟